ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص نے ڈریم 11 سے کچھ رقم کو جیتا ہے اور لوگ اس کو شاباشی دے رہے ہیں اور اس کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور ان کے والد مکرم کی زبان سے ان الفاظ کو سنا گیا ہے کہ آج اللہ نے میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو آپ سوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام معاملات کے متعلق اسلام میں رہنمائی موجود ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد کیا کرنا ہے، اذان کیسے دینی ہے، عقیقہ کب کرنا ہے، پرورش و تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، نیز انسان جس عمر تک بھی پہنچ جائے اس کے لیے اسلام میں رہنمائی موجود ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ اسلام سے دوری اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، انسان انہی کاموں میں مصروف ہو گیا ہے۔ ان کاموں میں ایک کام جوا بھی ہے۔ آج مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے متعلق معلومات کا نہ ہونا ہے۔ جوا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، قرآن میں اس کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں علم نہیں، یا علم ہے تو بھی اس سے بچنے کی فکر نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت میں اس درجہ بڑھ گئے ہیں اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک ایک مسلمان کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ 2 دنوں قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح بالکل پھیل گئی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر دل میں ایک جذبہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی کاش اگر ڈریم 11 میں کچھ پیسہ لگاتے تو ہمیں بھی کچھ مل جاتا۔ تقریباً بہار کے پورنیہ ضلع سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص نے ڈریم 11 سے کچھ رقم کو جیتا ہے اور لوگ اس کو شاباشی دے رہے ہیں اور اس کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور ان کے والد مکرم کی زبان سے ان الفاظ کو سنا گیا ہے کہ آج اللہ نے میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک حرام ذریعے سے انہوں نے کچھ مال کو جمع کیا ہے اور مال کمایا ہے، اس پر وہ پھولے نہیں سما رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس حد تک اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں سمجھنا ہے کہ جوا کس کو کہتے ہیں، جوا کی حقیقت کیا ہے، قرآن و احادیث میں جوے کے متعلق کیا احکامات وارد ہوئے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جوے کے بارے میں فرمایا ہے کہ مال کے مالک بننے کو ایسی شرط سے متعلق کیا جائے جس کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کا یکساں احتمال ہو۔ گویا جوا میں کسی معقول سبب کے بغیر محض بخت و اتفاق یعنی نصیب کی بنا پر یا تو غیر معمولی نفع حاصل ہو جاتا ہے یا آدمی اصل سرمایہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھیل میں دونوں فریق کا جیت ہار پر شرط باندھ کر کھیلنا بھی جوا ہے۔ قمار کے مفہوم کو علامہ شامی نے اس طرح بیان کیا ہے: القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامہ۔ قمار وہ معاملہ ہے جس میں دونوں فریقین کو نقصان پہنچنے کا احتمال برابر ہو۔ اس کو مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک شخص دوسرے سے کہے کہ اگر پاکستان فلاں میچ جیت گیا تو میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، لیکن اگر پاکستان وہ میچ ہار گیا تو تم مجھے 10,000 روپے دو گے۔ یا دو افراد کوئی کھیل کھیلیں اور آپس میں یہ شرط لگا دیں کہ جو شخص کھیل جیتے گا وہ دوسرے سے ایک متعین رقم وصول کر لے گا۔ یہ قمار اور جوا ہے، اس کو قمار اور جوا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔
تعلمون، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، مردیا اور فال نکالنے کی تیر گندگی باتیں اور شیطان کے کام ہے، ان سے بچو تاکہ تمہارا بھلا ہو، شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی رقم تراز ہیں، جو چیزیں انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے ان میں سر فہرست شراب ہے، کیونکہ جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو انسان ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور اس حالت میں کسی بھی برائی کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت میں شراب کے علاوہ 3 اور گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جوا، اور جوے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز پر اس طرح رقم لگائی جائے کہ اس کا انجام معلوم نہ ہو، جیسا کہ کھیل وغیرہ میں شرط لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی جوا کی ممانعت موجود ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قمار کا ارادہ کرنے والے کو بھی گنہگار قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق، جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جوے کی دعوت دینا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ صدقہ کے ذریعے سے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، جائے کہ جوا کھیلنا۔ میرے دوستو، قمار میں ایسی کئی دنیاوی اور دینی خرابیاں ہیں جس کی بنا پر شریعت نے قمار یعنی جوے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جوے کی خرابیاں اور نقصانات محض انسان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو بھی قمار یعنی جوے کے برے اثرات و نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، قمار کے شخصی نقصانات، قمار کے برے اثرات قمار کھیلنے والے کے ذہن اور اس کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت جوے میں منہمک رہنے والے افراد زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی امید اور خسارے کی خوف کی وجہ سے راحت و آرام اور اطمینان و سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مشاہدہ ہے کہ جوا کھیلنے والے بہت سے لوگ مجنون ہو جاتے اور امراض قلب میں مبتلا ہو کر زندگی گوا دیتے ہیں۔ قمار کی وجہ سے انسان کی حرص اور لالچ میں اضافہ ہوتا ہے، وقت اور مال ضائع ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ جوے کی خاصیت یہ ہے کہ ہارنے والے شخص کے دل میں دوبارہ جوا کھیلنے کا شدید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اب کی بار جیت جاؤں۔ اس جذبے کی وجہ سے وہ مزید وقت اور سرمایہ خرچ کرتا ہے، اور اگر جیت جائے تو اور حرص بڑھ جاتی ہے۔ غرض کہ جوا کھیلنے والا خواہ ہار جائے یا جیت جائے، بار بار اس کے دل میں مزید جوا کھیلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس خواہش کی تکمیل میں اس کا کثیر وقت اور سرمایہ خرچ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، قمار کے معاشرتی نقصانات، قمار کے معاشرتی خرابیوں میں سے ایک تو باہمی بغض و عداوت ہے کہ قمار کھیلنے والوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض و عداوت کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اس کی ایک معاشرتی خرابی یہ ہے کہ قمار دوسرے کئی جرائم کو جنم دیتا ہے، کیونکہ جوا کھیلنے والا اپنی ساری جمع پونجی ہار دیتا ہے تو جوے کی لت اور اس شخص کی حرص و لالچ اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، جس کے نتیجے میں وہ چوری، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے ذریعے اپنے ہوس پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کو اس قسم کے ہولناک خرابیوں اور نقصانات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، قمار کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہے، لیکن آج میں جس کو ذکر کرنے والا ہوں وہ ڈریم 11 کے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ ہمارے ملک کا مقبول ترین کھیل ہو چکا ہے۔ اس کھیل میں وقت اور مال کا بیجا اسراف ہوتا ہے، جس کے اخراجات بھی بے انتہا ہیں۔ اس کھیل میں مختلف صورتیں ہیں، جن میں ٹیسٹ میچ، ون ڈے میچ اور 20 شامل ہے، اور IPL BCCI کی طرف سے ایک 20 ٹورنامنٹ ہے۔ اس مقابلے کا پہلا سیزن 2008 میں 18 اپریل تا 1 جون منعقد ہوا۔ تب سے لے کر آج تک پابندی کے ساتھ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کرکٹ کے عام میچ ہی جوے اور سٹے کو فروغ دینے کے لیے کیا کم تھے کہ اس IPL نے بڑے پیمانے پر
قمار بازی یعنی جوا بازی کی سطح میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ہر دن مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ خبریں پڑھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ سٹے بازی کے جرم میں فلاں کو گرفتار کیا گیا، فلاں پر جرمانہ عائد کیا گیا، فلاں مقام پر دھاوا بولا گیا وغیرہ۔ نہایت افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد بھی اس کبیرہ گناہ کی مرتکب اور اس ناجائز عمل کی شوقین نظر آ رہی ہے۔ اس بڑے پیمانے پر جو جوا کھیلتا ہے وہ تو الگ ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر الگ الگ انداز میں لوگ جوے کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو کرکٹ کے میدان میں بیٹھ کر میچ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ٹی وی کے سامنے یا موبائل پر میچ دیکھتے ہیں، اس پر جوا کھیلتے ہیں۔ ٹاس سے لے کر میچ کے جیتنے اور ہارنے تک ہر چیز پر جوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک اوور میں کتنے رن بنیں گے، کون سا بال نو ہوگا وائٹ ہوگا، کون سے بال پر چھکا یا چوکا لگے گا، کون سے بال پر آؤٹ ہوگا، ان سب چیزوں پر سٹا لگایا جاتا ہے اور جوا کھیلا جاتا ہے۔ یہ جوا انفرادی بھی ہوتا ہے کہ ایک دو لوگ مل کر اس طرح جوے بازی کریں، اور گروپ کی شکل میں بھی کھیلا جاتا ہے، اور اس کے لیے واٹس ایپ ایپ اور فیس بک گروپ بھی قائم ہیں جس میں لوگ پہلے سے پیسے لگاتے ہیں۔ یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے۔ میرے دوستو، ڈریم 11 جو چند سال پہلے آئی پی ایل کا ٹائٹل بھی تھا، گزشتہ چند سالوں سے یہ ایپلیکیشن کام کر رہا ہے اور اس کی بنیاد خالص قمار یعنی جوئے پر ہے۔ اس کے ذریعے سے جو جوا کھیلا جاتا ہے وہ ہر طرح کے کھیل پر ہوتا ہے، لیکن کرکٹ میں خاص طور پر لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آئی پی ایل میں اور زیادہ لوگ اس میں پیسے لگاتے ہیں اور جیتتے یا ہارتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار مثال کے طور پر زید نے ایک میچ کے لیے 11 پلیئر کو منتخب کیا۔ اب اگر وہ سارے پلیئر اچھا کھیلیں گے تو ان کا پوائنٹ جوڑ کر روپیہ لگانے والے کو انعام ملتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے 49 روپے لگایا اور اگر اس کی ٹیم کا پوائنٹ 1 نمبر پر آ گیا تو اس کو ڈریم 11 کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ انعام ملے گا، اور اس کا لگایا ہوا 49 روپیہ بھی واپس ملے گا۔ اسی طرح جو جتنے نمبر پر آئے گا اسی حساب سے روپیہ ملے گا۔ واضح رہے، اس میں گیم کھیلنے والے 44 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن انعام 28 لاکھ کے قریب لوگوں کو ہی ملتا ہے، اور باقیوں کو نہ تو انعام ملتا ہے اور نہ ہی 49 روپے واپس ملتا ہے۔ یہ اس کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح کوئی آپشن اس کے اندر ہے کم اور زیادہ پیسے لگانے کی، اور جتنے لوگ بھی اس میں پیسے لگاتے ہیں تقریباً 60% لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہے کہ جب کوئی اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو بونس کے طور پر 100 پوائنٹ ملتے ہیں، اس کے ذریعے بھی کھیلا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ صورت بھی قمار یعنی جوا ہے۔ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس جوا بازی میں مبتلا ہے، ان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی آدمی اس کے ذریعے سے ڈریم 11 کے ذریعے سے یا دوسرے ایپوں کے ذریعے سے اگر اس طریقے کی جوا اس طریقے کی شرط لگا کر اگر کوئی کھیلتا ہے اور اس سے کوئی پیسے جیتتا ہے تو یہ پیسے اس کے حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اگر کوئی جیت لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ بغیر نیت ثواب کے اس کو غریبوں میں تصدقہ کر دے اور اس کو اپنے استعمال میں نہ لائے۔ آپ اگر استعمال میں لائیں گے تو گویا آپ حرام خوری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔